بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر عباس اور میں موجود ہوں ناوک نیوز کے اسٹوڈیوز میں۔ آج کی گفتگو کا موضوع 12 مئی کا جلسہ جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت ضلع اٹک میں کر رہی ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ موجود ہیں ناوک نیوز کے چیف ایگزیکٹو حاجی ممتاز حسین تاج صاحب۔ تو آج کے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے ہم لوگ کہ یہ جو جلسہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو پبلک ہے اس کا رجحان اور جو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ گہما گہمی بہت زیادہ ہے، تو اس جلسے کو آرگنائز کر رہے ہیں یا اس جلسے کو جو ترتیب دے رہے ہیں وہ یہاں ضلع اٹک کی سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی، جو کہ جن میں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ہیں، ملک امین اسلم صاحب، یاور عباس بخاری صاحب، قاضی احمد اکبر صاحب اور زلفی بخاری صاحب۔ تو اس جلسے کی کامیابی کے لیے عوامی حلقوں میں بھرپور جو ہے وہ تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس جلسے کے حوالے سے حاجی ممتاز حسین تاج صاحب سے ہم کچھ پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس جلسے کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ جی ناصر عباس صاحب، بڑا اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ 12 مئی جو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس میں ایک پورا جو ضلع کی جو قیادت ہے جس میں میجر طاہر صادق صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ملک امین اسلم صاحب ہیں، یاور عباس بخاری صاحب ہیں، احمد اکبر صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ جو ملک جمشید صاحب ایم پی ہیں وہ ہیں، پورا ایک جو ضلع کی قیادت ہے وہ اس وقت جو ہے اس جلسہ کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک جو رجحان ہے وہ عمران خان کی طرف لوگوں کا زیادہ ہوا ہے۔ جی بالکل ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت جلدی ختم کر دے گی، اپنا ٹینور پورا نہیں کرنے دے گی ہے، جبکہ ان کا جو ٹینور اس وقت جاری تھا، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے، آپ سمجھ لیں 1.5 ماہ پہلے جو جاری تھا، اس وقت پی ٹی آئی کا جو گراف تھا وہ بالکل نیچے تھا۔ لیکن اب ان کا گراف اوپر جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حکومت قبل از وقت ختم کر دی گئی اور عدم اعتماد لا کے، اور وہ ایک جو آئینی طریقہ کار ہوتا ہے اب اس کے ذریعے وہ سارا وہ جو سلسلہ تھا جس طرح بھی ہوا جو بھی ہوا، وہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو عمران خان نے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنی اسپیچز میں مختلف جگہ پہ کچھ باتیں ایسی کیں کہ جو عوام کے سامنے جب آئیں تو عوام کا بالکل جو ہے نا ایک رخ، ہوا جس کو کہتے ہیں نا، یہ ہوا کا رخ وہ بدل گیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب پورے پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ بالکل اس پہ کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ کافی جگہ پہ آپ نے جلسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور جس طرح مختلف شہروں میں وہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور جاری بھی ہیں، اور ابھی تک ان کا شیڈول ہے، اور 20 تاریخ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی اسلام آباد کے لیے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی کال دوں گا 20 کے بعد، کوئی ڈیٹ جو بھی وہ اناؤنس کریں گے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ جو جلسے جلوس اس وقت ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، سیاسی پارٹیاں سب کو حق ہے، کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا بھی یہاں پہ فتح جنگ میں بھی جلسہ ہوا، لیکن وہ اپنی پاور شو اس طرح کامیاب نہیں تھی ان کی، وہ اس کو کامیاب نہیں بھی کروا سکے، وہ آپ کے علم ہے ساری بات۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس وقت اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ضلع اٹک کی، خاص طور پہ میجر صاحب ہیں، امین اسلم صاحب ہیں، یاور بخاری صاحب ہیں، احمد اکبر صاحب ہیں،
اور زلفی بخاری صاحب ہیں، ملک جمشید صاحب ہیں، یا باقی جتنے MPAs ہیں، میں خصوصی طور پہ کرنل انور صاحب ہیں، ان کا یہ اس وقت اہم ضرورت ہے کہ جو قیادت اکٹھی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ایک میری نظر میں یا میری سوچ میں یا میرا ایک اپنا ایک وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ نظریہ ہے، میں اپنے ایک نظریے کے تحت بات کر رہا ہوں کہ پچھلا جو تقریباً پونے 4 سال جو بھی پیریڈ ایک PTI کا گزرا، اس میں اٹک میں اس طرح کام نہیں ہوئے جس طرح کے انہیں چاہیے. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، اپنی اپنی جو بھی ہیں. یہاں پہ گروپ بندی، دھڑے بندی، یہ چیزیں وہ ساری چل رہی ہوتی ہیں. یہاں PTI کا نام تھا لیکن 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری جو سوچ ہے، یا میں اپنا ایک جو نظریہ رکھتا ہوں، ہم نے ووٹ دی عمران خان کو، ہم نے ووٹ نہیں دی میجر طاہر کو، ہم نے ووٹ نہیں دی امین اسلم کو، ہم نے ووٹ نہیں دی یاور بخاری کو، ہم نے ووٹ نہیں دی زلفی بخاری کو، ہم کسی کو ووٹ نہیں. ہماری ووٹ جو گئی ہے وہ عمران خان کو گئی ہے. پہلے بھی دی تھی، اب بھی دیں گے، عمران خان کے نام پہ دیں گے، چاہے وہ کوئی بندہ اٹک سے کھڑا کر دے، ہم اس کو ووٹ دیں گے. اور اسی طرح جس طرح 2018 میں ہم نے کامیاب کرایا، اور انشاءاللہ اس دفعہ مجھے امید ہے کہ اس سے بڑھ کے تحریک انصاف جو ہے عمران خان کا جو ایک موٹو ہے، یا اس طرح کا جو اس وقت وہ جو امریکہ مخالف بالکل ہونا چاہیے، ہمارا پاکستان ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا پبلک کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے چینلز کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ امین ہوتے ہیں اپنی عوام کے، کہ جن کے میسیجز ہم لوگوں نے لے کر آگے تک پہنچانے ہوتے ہیں اور ان کا جواب لینا ہوتا ہے. تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے بلکہ آپ سے بھی چاہوں گا کہ یہ آپ بھی اس بات کو دیکھیں اور جواب دیں کہ جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے PTI کی ہو، آج تک جو سچویشن ہم لوگ بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ 18-20 سال 22 سال ہو گئے، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نون لیگ اوپر آ رہی ہے، کبھی پی جو پیپلز پارٹی ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کبھی PTI آ رہی ہے. غریب کی حالت کیوں نہیں بنتی؟ غریب آج بھی انہی پرابلمز میں ہے، انہی مصیبتوں کو اٹھا رہا ہے، جھیل رہا ہے. غریب کے لیے قانون آج بھی اسی طریقے سے ہے، امیر کے لیے آج بھی عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی غریب جرم کرتا ہے تو اگر اس کا کوئی دوران اس کی سزا اگر وہ جیل میں ہے یا حوالات میں ہے تو اس کا کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی بچے کا یا بیوی کا یا کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ اپنی فیملی سے نہیں مل سکتا. اس کے برعکس جب کوئی امیر آدمی جیل میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جرم میں ہو، اس کو بڑے آرام سے جناب اجازت دے دی جاتی ہے، وہ جا کے اپنا ساری رسومات بھی پوری کرتا ہے. آپ کی بالکل بات سے میں ایگری ہوں کہ ہمیں جب تک خارجہ اپنے معاملات ہیں، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اس کو ہم سیٹ نہیں کریں گے، اس پہ اپنے ملک کے لیے، اپنے جو عوام کے لیے اور اپنی پاکستان کی افواج کے لیے ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مرتے دم تک اس کے ساتھ ہیں. ہم پاکستان فوج کے لیے اپنا آخری قطرہ خون کا پاکستان کے لیے اور پاکستان فوج کے لیے بہانے تک تیار ہیں. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاستدانوں نے گن بنایا ہوا ہے. گن کیا بنایا ہوا ہے؟ اپنے مفادات میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیس اب میرا کیس ہے، آپ کا کیس ہے، پاکستان کی کسی غریب عوام کا کیس ہے، تو عدالتوں میں آپ جائیں، عدالتوں میں سارا دن کھڑے رہیں، 10 دفعہ بلائی ہوگی، دوسری سائڈ سے وکیل نہیں آیا، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اب وہ سارے سلسلے کے چلتے رہیں، لیکن ان کے فیصلے سالوں سال سے پڑے. جج صاحبان ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت جس طرح ایک
امیر کے لیے قانون ہے، ایک غریب کے لیے قانون ہے، وہ مختلف نہ ہو، دونوں کے لیے ایک قانون ہو۔ جب ایک قانون ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عدالتوں پہ انشاءاللہ ہمیں فخر ہے، اچھے فیصلے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں، چاہے وہ لوور کورٹ ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے انشاءاللہ، ججز پہ بھی ہمیں اعتماد ہے، اچھے فیصلے کریں گے انشاءاللہ، اور ہم پر امید ہیں، اللہ پہ توقع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو ججز ہیں ان پہ ہماری توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھے فیصلے بھی ہم عوام کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اب دیکھیں خارجہ پالیسی جو ہے ہماری، وہ اگر صحیح ہو، اپنے ملک کا وقار پہلے رکھیں، اپنی عوام کی عزت کا خیال پہلے رکھیں۔ اب وہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپنی عزت کو ہم بحال نہیں کریں گے، کیا ہم یہ کوئی بیکاری تو ہے نہیں کہ ساری زندگی جو آئے گا، جو بھی پارٹی آئے گی وہ قرضہ لے کہ عوام پہ وہ عوام کو مقروض کرتی جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو نعرہ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی اچھی ہو، اچھا ایک ہمارا جو ایک جس کو فخر سے کہتے ہیں نا جی، ہمارا ایک تجارتی ان سے تعلق ہو، ہم ان سے کچھ چیزیں لے رہے ہیں وہ کچھ ہم سے لیں، کاروبار اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان سے لیں ہم سے وہ نہ لیں۔ کیوں؟ کیا ہم آزاد پاکستان ملک نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہمارے یہ جو اس وقت کے سیاستدان ہیں ان کا دماغ، ان کا عقل، ان کی سوچ عوام کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی ذات کے لیے؟ اپنی ذات سے باہر نکلیں۔ جو اس وقت عمران خان کی سوچ ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارا 12 مئی کا جلسہ ہے وہ کامیاب بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، میری اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سیاسی قائدین اٹک کے حوالے سے میں ابھی بات کروں گا، چونکہ ہم نے اٹک سے جس بندے کو بھی ووٹ دینی ہے، ہم نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دینی ہے، نہ کہ میجر صاحب کے نام پہ دینی ہے، نہ امین اسلم کے نام پہ دینی ہے، نہ یاور بخاری کے نام پہ دینی ہے، نہ زلفی بخاری کے نام پہ دینی ہے، نہ ہی ملک جمشید کے نام پہ دینی ہے، نہ ہی کرنل صاحب کے نام پہ دینی ہے۔ ہم نے ووٹ دینی ہے، عمران خان کو ووٹ دینی ہے، دیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ دیں گے، اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہم ہر وقت یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ عمران خان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے، اور عمران خان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے بندے رکھیں وہ لوٹے نہ ہوں، بکنے والے نہ ہوں، جھکنے والے نہ ہوں، عوام کے مفاد کے لیے ہوں، عوام کی بہتری کے لیے ہوں، عوام کے بچوں کے لیے جو بہتر مستقبل ہے وہ دینے کے اہل ہوں، ان کے اندر غریب عوام کی ہمدردی ہو، نہ کہ اپنے بچوں کے لیے صرف پیسہ بنائے، جائیدادیں بنائے، باہر رکھے، کھا پی جائے، ڈکار مارے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں وہ بندہ نہیں چاہیے عمران خان، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو عوام کی خدمت کرے، عوام کے دکھ درد میں شریک ہو، عوام کی غمی خوشی میں شریک ہو، ہمیں وہ بندہ چاہیے ہمارے بچوں کا بہتر مستقبل سوچے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر ہم 10 دن بھی لگے رہے تو ختم نہیں ہوتی، لیکن آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اٹک کے جتنے بھی یہ سیاسی کھڑپیچ، سیاسی قیادت، جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، میرا ان سے صرف ایک سوال ہے، اور میں کرنے کا مجاز ہوں، چونکہ میں بھی عوام ہوں، میں عوام میں رہتا ہوں، میں وہی غریب آدمی ہوں، میں انشاءاللہ سارے جو اس وقت حالات ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ غریب کا دکھ غریب جانتا ہے، امیر کبھی نہیں جانتا۔
یہ لوگ جتنے بھی سیاسی قیادت ہے اس وقت، میجر طاہر صادق صاحب ہوں، امیر اسلم صاحب ہوں، یاور بخاری صاحب ہوں، احمد اکبر صاحب ہوں، زلفی بخاری صاحب ہوں، جمشید صاحب ہوں، کرنل صاحب ہوں، میرا ان سے ایک ہی سوال ہے، سوال یہ کہ اگر آپ اٹک کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کے دل میں غریب کا درد ہے، آپ غریب کے بچوں کے لیے اگر سوچتے ہیں، تو میرا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ خوددارہ یہ 3 دفعہ میں لفظ دہرا رہا ہوں، کیوں دہرا رہا ہوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں اس بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ پورے ڈسٹرکٹ اٹک کو دیکھیں، پسماندہ علاقہ ہمارا، ہم پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن کی بچیوں کی جو عمر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے ان کی عمر، رشتے بھی ان کے آتے ہیں، لیکن وہ اپنی بچی کو کچھ دینے کے قابل نہیں۔ یہ جو ہمارے سیاسی کھڑپینچ، ان کو میں یہ چیز بالکل آج اپنے اس پلیٹ فارم پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں تو کیا غریب کی بیٹی کا حق نہیں ہے پاکستان میں رہنے میں؟ اٹک میں رہے، وہ اس کا گھر آباد ہو، اس کے گھر آباد کرنے کے لیے ان کے لیے جہیز کا بندوبست کریں۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی ذاتی تحشیر پہ، پینا فلیکس پہ، جلسوں پہ، جلوسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہ کریں، اگر ووٹ عمران خان کی ہے تو وہ آپ کو ملنی ہے۔ آپ ان بچیوں کے لیے، جتنے بھی اس وقت سیاسی کھڑپینچ ہے، سیاسی قیادت ہے، ان کو چاہیے ایک ایک بندہ 50 بچیوں کا گھر آباد کرے، جس میں اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو، اس بچی کا گھر آباد ہو۔ مجھے خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ ایک بچی کا میں اعلان کرتا ہوں، آئیں جیسے سکڑ پینچ، میں اپنی حیثیت کے مطابق آج اعلان کرتا ہوں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ، آئیں میرے ساتھ۔ اگر یہ اپنے آپ کو بہت عوامی مخلص سمجھتے ہیں، ایک بچی کا میں اعلان کرتا ہوں اپنے ذمہ، میرے ذمہ، ایک بچی جو بھی اس وقت غریب گھرانے کی ہے، اس کا میں اپنی استعداد کے مطابق جو بھی کچھ کر سکا میں کروں گا۔ آئیں، آپ ہی آئیں، اگر عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو آئیں۔ بار بار عمران خان صاحب، جب آپ 12 مئی کو جلسہ کرنے آئیں گے، میری آواز شاید آپ تک یہ نہ پہنچے، لیکن میں کوشش کروں گا، اپنی اٹک کی عوام سے گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو عمران خان تک پہنچے، غریبوں کا درد رکھنے والے تک پہنچے۔ میں ہر قدم، ہر وقت عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں، رہوں گا۔ میری ووٹ عمران خان کے لیے ہے، میری ووٹ کسی ذاتی بندے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، تو ہم جو ان کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ ٹکٹ لے کے آئے گا، ہم اس کو ووٹ دیں گے، کسی کو بھی دیں۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، چاہے وہ میجر صاحب کو دیتے ہیں، امیر اسلم صاحب کو دیتے ہیں، یاور بخاری صاحب کو دیتے ہیں، احمد اکبر صاحب کو دیتے ہیں، زلفی بخاری صاحب کو دیتے ہیں، ملک جمشید صاحب کو دیتے ہیں، کرنل صاحب کو دیتے ہیں، کسی کو، ایوری تھنگ۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، میرا ایک ہی مشن ہے کہ خدارہ یہ ذاتی تحشیر جو آپ کر رہے ہیں، پینا فلیگ، یہ سب کچھ نہ کریں۔ آپ 50 بچیوں کا گھر آباد کریں۔ جب گھر آباد کریں گے تو وہ آپ پہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور جو ایک سنت طریقہ ہے وہ نکاح ہوگا۔ جب نکاح ہوگا تو ہماری نوجوان نسل برائی سے بچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے
جتنے بھی اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے، سیاسیوں کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ یہ اس جو ایک ہم نے انیشیٹو لی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے اپنے علاقوں میں کریں. ہم نہیں کہتے ہیں میرے ساتھ مل کے کریں، کسی کے ساتھ آپ 5 10 15 20 50 جتنی استعداد ہے، 2 بچیوں کی ہے، 1 بچی کی ہے، جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی میری یہ ایک دعوت بھی ہے، پیغام بھی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ وہ کام کرے تاکہ ہمارے جو اس وقت جتنے بھی ہمارے ملک میں جو اس وقت ناگہانی صورت حال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. کیوں رہے گا؟ یہ ملک بنا ہے ایک ہی نعرے پہ. وہ نعرہ کیا تھا ناصر صاحب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس نعرے پہ بنا ہے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی افواج پاکستان کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی، لیکن ہم آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، بھائی چارہ قائم کر کے ایسے فلاحی کام کریں جن میں غریب لوگوں کا بھلا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں. آخر میں پھر میرا وہی اٹک کے جو سیاسی قیادت ہے، پھر ان سے میری جو گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں.